عن ایاز ابن حمار انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتی لا یبغی احد علی احد ولا یفخر احد علی احد۔ ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو۔ تواضع یعنی عاجزی، انکسار، اللہ کے سامنے یا بندوں کے سامنے بڑائی کا احساس یہ نہیں پیدا ہونا چاہیے، تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ نہ تم میں سے کوئی کسی پر زیادتی کرے اور نہ کسی پر اپنی بڑائی کی دوست جمانے کی کوشش کرے۔ یہ بھی ابو داؤد سے لی گئی ہے روایت اور اس کا رقم ہے 4252۔ یہ چونکہ اخلاقیاتی کا باب ہے تو جس طرح پہلے یہ فرمایا کہ تم معاف کرو، معاف کرنا تمہارے لیے سربلندی کا باعث ہوگا، یا یہ فرمایا کہ عاجزی اختیار کرو، تو یہاں پر بھی اسی کی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بندوں کو اس کی تلقین کی ہے کہ وہ تواضع اختیار کریں، ان کے ہاں دوست جمانے کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جس کا بار بار ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ جب ایک شخص نے رسول اللہ سے یہ پوچھا کہ جو آپ کہتے ہیں کہ تکبر ایک بڑی برائی ہے، یہ جو قرآن نے فرمایا ہے کہ کوئی استکبار کرنے والا، تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، تو یہ تکبر ہے کیا؟ تو ان کا خیال یہ تھا پوچھنے والے کا کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، اس کا اچھا گھر ہو، اس کے پاس سہولتیں ہوں، خوبصورتی کا ایک احساس یا جمالیات کا احساس انسان کو دیا گیا ہے، تو کیا یہ تکبر ہے یا اس طرح کی خواہش رکھنا یا اس کا اظہار کرنا یا اچھا لباس پہننا، اچھی زندگی اختیار کرنا؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، یہ اس سے جمالیت ان کی دی ہوئی ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا تکبر ہے کیا؟ یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جس کو کبر کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ تکبر کیا ہے؟ بطر الناس غمت الناس و بطر الحق، حق تمہارے سامنے واضح ہو کے آ جائے اور تم اکڑ جاؤ اس کے مقابلے میں، اور دوسرے یہ کہ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھو۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ جو سب سے بڑا گناہ بن جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں پیغمبر کو ہدایت کی گئی کہ تواضع اختیار کرو، اور تواضع کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ تم میں سے کوئی کسی پر زیادتی کرے، نہ کسی پر اپنی بڑائی کی دوست جمانے کی کوشش کرے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر یا بڑا قرار دے کر یا بڑا منوانے کی کوشش، یہ ابتدا ہے زیادتی کی، یعنی اصل میں دوسرے کے لیے تحقیر کی ابتدا اس رویے سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد الفاظ ہیں اور اس کے بعد پھر باتیں ہیں جو آدمی کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔